दरस कुरान में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 264 से पढ़ना है। इस आयत नंबर 264 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तुबतिलो, ना बातिल करो, सदकातिकुम, अपने सदकों को, बिल मन्ने वल अज़ा, एहसान जतलाकर और तकलीफ देकर, कल्लज़ी, उसकी मिसल, युनफिकु, जो खर्च करता है, मालहू, अपना माल, रिया अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों के दिखावे के लिए, वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और वो नहीं ईमान रखता अल्लाह पर और ना ही आखिरत के दिन पर, फमसलुहु, तो उसकी मिसाल का मसल सफवान, मिसल एक चट्टान की है, एक पत्थर की है, अलैहि तुराब, जिस पर मट्टी हो, फअसाबहु वाबिलुन फतरकहु सल्दा, जिसे बारिश आ पहुंची और उसे बिल्कुल सफेद करके छोड़ा। ला यकदिरूना अला शै, वो किसी चीज पर कुदरत नहीं रखते, कादिर नहीं है, मिम्मा कासबू, जो उन्होंने कमाया, यानी अपनी जो उनकी कमाई है उनमें से किसी चीज पर वो कुदरत नहीं रखते। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, और अल्लाह तबारक व तआला काफिर कौम को हिदायत नहीं देता। अब इस आयत के अंदर यह फरमाया गया है कि तुम अपने जो सदकात हैं उनको बातिल ना करो। अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालो, अपने सदके बातिल ना करो। कैसे बातिल ना करो? कि एहसान जतला कर और तकलीफ देकर, यानी आप ऐसा ना करें कि आप सदका दें और उसके बाद एहसान जतलाएं। हदीस पाक के अंदर आता है, सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 शख्स ऐसे हैं जिनसे बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला कलाम नहीं फरमाएगा और ना ही उनकी तरफ देखेगा, ना उनसे कलाम फरमाएगा, और उन लोगों के लिए, उन 3 शख्सों के लिए दर्दनाक अजाब है। हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं कि आपने ये बात 3 मरतबा दोहराई। उसके बाद हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, बताएं तो सही वो ऐसे कौन से 3 शख्स हैं जिनकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला जो है वो नजर रहमत नहीं फरमाएगा, जिनसे कलाम नहीं करेगा, जिनकी तरफ नहीं देखेगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो 3 शख्स ये हैं। उनमें से पहला शख्स वो है जो एहसान जतलाने वाला है, यानी किसी के साथ नेकी करता है बंदा, किसी के साथ भलाई करता है और उसके बाद एहसान जतलाता है। यार तुझे याद है मैंने तेरे साथ फलां नेकी की थी, मैंने तेरे साथ फलां भलाई की थी, फलां मुसीबत में मैं तेरे काम आया था, फलां मुश्किल में मैं तेरे काम आया था, फलां वक्त मैंने तेरा साथ दिया था। यानी एहसान करना, नेकी करना और उसके बाद बार बार जतलाना, ये उन 3 शख्सों में से है जिनसे अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाला दिन कलाम नहीं फरमाएगा, जिनकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाला दिन नहीं देखेगा। दूसरा शख्स वो है जो कस्में उठाता है, अपना सौदा बेचने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए झूठी कस्में उठाता है। झूठी कस्में उठाने वाला अपने मामलात के लिए, अपना दुनियावी फायदा के लिए, ये वो शख्स है, ये उन्हीं 3 में से है जिनसे अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन कलाम नहीं फरमाएगा। तीसरा वो आदमी है जिनसे अल्लाह तबारक व तआला कलाम नहीं फरमाएगा, वो जो अपनी शलवार को, अपने कपड़े को टखनों के नीचे छोड़ देता है। तो 3 ये अशखास हैं जिनसे अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन कलाम नहीं फरमाएगा, जिनकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला नहीं देखेगा। तो इस आयत में भी ये बताया गया है कि आप अपने सदकात को बातिल न करो, एहसान जतलाकर, तकलीफ देकर, यानी पहले आप उन्हें सदके देते हो, फिर उसके बाद आप उन्हें एहसान जतलाते हो। और इसकी मिसाल जो दी गई है, उसकी मिसाल उन्होंने दी है कि एक चिकना पत्थर हो, सफेद किस्म का एक पत्थर हो, और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाए, उसके ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है या मिट्टी डाल दी गई है, उसके ऊपर फिर जोर से बारिश आए तो पत्थर कैसे होता है? बिल्कुल साफ हो जाता है। जब एक पत्थर है उसके ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है, जब उसके ऊपर बारिश आएगी तो वो पत्थर जो है बिल्कुल चिकना साफ हो जाएगा, उस पर मिट्टी का निशान बाकी नहीं रहता। यही हाल है मुनाफिक के अमल का। मुनाफिक जो अमल करता है दिखावे के लिए, रियाकारी के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि लोग इसे कहें कि ये बड़ा सदका खैरात करने वाला है, ये बड़ा सखी है, ये बड़ा लोगों का हमदर्द है, ये बड़ा लोगों का खैर खां है, तो उसका अमल ऐसे है जैसा कि वो पत्थर के ऊपर मिट्टी पड़ी है,
جیسے ہی بارش آتی ہے تو وہ مٹی اڑ جاتی ہے، وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ تو اسی طرح اس کا یہ جو عمل ہے صدقہ کرنے والا، یہ بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ اور جو ان کے مال ہیں، آگے اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ان میں سے کسی چیز پر قادر نہیں ہے جو اللہ نے کمایا، یعنی جو انہوں نے کمایا مال، وہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اپنی کمائی میں سے کسی چیز پر قادر نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کافر کو مال بھی دے رہا ہے تو وہ بھی آزمانے کے لیے دے رہا ہے، مسلمان کو مال دے رہا ہے تو آزمائش کے لیے ہے۔ اور یہ بات یہ ہے کہ کافر کے لیے جو کچھ ہے دنیا کے اندر ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو بعض اوقات مال میں آگے بڑھا دیتا ہے، اسے بہت زیادہ مال عطا کر دیتا ہے۔ مسلمان کے لیے جو اصل چیز ہے اس کی وہ اخروی زندگی ہے، اس کا اجر جو ہے آخرت میں ملے گا۔ اس سے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 265، اس آیت نمبر 265 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، ان کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال ابتغاء مرضات اللہ، جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور جمانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے اپنے نفسوں کو، اپنے دلوں کو، کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ مثل پھوڑ کے اصابہ وابل، جسے پہنچی بارش فآتت اکلہا ضعفین، تو اس پر جب زور کا مینہ پہنچا، زور سے بارش پہنچی تو وہ جو اس کا ہے جو پھل ہے وہ کئی گنا تک بڑھ گیا۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ، اگر اسے وہ زور کی بارش نہ بھی پہنچتی، جو بلند خطے پر ہے، جو اوپر والی زمین پر ہے، اگر اسے زور کی بارش نہ بھی پہنچتی تو پھر بھی اس کا جو پھل ہے وہ کافی سارا پھر بھی وہ لے کر آتا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اب اس آیت میں ان لوگوں کی مثال بیان کی گئی ہے جو خالصتاً رضا الہی کے حصول اور اپنے دلوں کو استقامت دینے کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، کہ جس طرح بلند خطے کی بہتر زمین کا باغ ہر حال میں خوب پھیلتا ہے، بلند خطے کی بہتر زمین یعنی جو زمین بہترین ہو، اس کا جو پھل ہے وہ ہر حال میں خوب اگنا ہے، خواہ بارش کم ہو یا زیادہ۔ ایسے ہی مخلص مومن جو دل سے اخلاص سے صدقہ کر رہا ہے، چاہے وہ صدقہ کم ہو یا زیادہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے، نہ کہ فقط مال کی مقدار۔ جس طرح زمین کا خطہ اچھا ہو، زمین اچھی ہو، تو اس پر جو ہم فصل اگائیں گے، اگر اس پر اچھی بارش ہو رہی ہے تو اس کا جو ہے پھل زیادہ ہوگا، لیکن اگر دل پر اچھی بارش نہیں بھی ہوتی، بلند خطہ ہے، زمین اچھی ہے، تو پھر بھی اچھا خاصا پھل آئے گا۔ اسی طرح مومن ہو اور نیت اس کی ٹھیک ہو، چاہے صدقہ کم بھی کر رہا ہے تو اس کا جو صدقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا تک بڑھا دے گا۔ جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک صحیح مسلم کے اندر بیان کی گئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے نیت کے اخلاص کو دیکھتا ہے کہ اس کی نیت جو ہے وہ کتنی خالص ہے، کتنی اس کی نیت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے۔ اس سے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 266، اس آیت نمبر 266 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی ایک آرزو کرتا ہے ان تکون لہو جنت من نخیل، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی ایک آرزو کرتا ہے ان تکون لہو جنت من نخیل وَأَعْنَابٍ، یہ کہ ہوں اس کے لیے باغ کھجوروں کے اور انگوروں کے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں، لہو فیہا، اسی کے لیے ہو، فیہا اس کے اندر، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، تو اسے بڑھاپا پہنچے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کے لیے کمزور اولاد و کمزور بچے ہوں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، تو اسے ایک بگولا آ کر پہنچے جس کے اندر آگ ہو، فَاتَرَكَتْ، تو اس کا سارا باغ جو ہے وہ جل جائے۔ کذالک، اسی طرح، یبین، بیان فرماتا ہے اللہ لکم الآیات، تمہارے لیے آیاتیں، نشانیاں، لعلکم تتفکرون، کہ کہیں تم غور و فکر کرو۔
اب اس آیت کے اندر ایک بہترین مثال دی گئی ہے عقل مند کے لیے کہ اللہ فرماتا ہے کیا تم میں سے کوئی ایک شخص یہ پسند کرے گا؟ مراد یہ ہے کہ یہ پسند نہ کرے گا، کیونکہ یہ بات کسی عاقل کے لیے قابل قبول نہیں۔ کون سی بات؟ کہ اس کا ایک باغ ہو جس کے اندر مختلف قسم کے درخت ہوں، وہ باغ جو ہے پھلوں سے لدا ہوا ہو، وہ باغ فرت انگیز اور دلکشا بھی ہوں، نافع اور عمدہ بھی ہوں، آدمی یہ سمجھے کہ اسے یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ کہ بڑھاپے کے وقت جب انسان کی حاجت کا وقت ہوتا ہے اور آدمی کمانے کے قابل نہیں رہتا، اور اس بڑھاپے میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں جو کمانے کے قابل نہ ہوں اور وہ پرورش کے محتاج ہوں، الغرض وہ وقت جو ہوتا ہے بڑھاپے والا شدید محتاجی کا ہوتا ہے، لیکن اس بڑھاپے اور حاجت کے وقت شدید قسم کی آندھی چلے جس میں بگولے ہوں اور ان بگولوں کے اندر آگ ہو، اور وہ آگ آدمی کے مستقبل کے اس واحد سہارے، یعنی جس باغ پر وہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ اس بچوں کے لیے کام آئے گی، اور وہ آگ اس کے باغ کو جلا کر راکھ کر دے، تو اس وقت آدمی کے رنج و غم اور حسرت و افسوس کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ اکبر! یہی حال اس شخص کا ہے جس نے اعمال حسنہ تو کیے مگر رضا الہی کے لیے نہیں، بلکہ کس لیے؟ لوگوں کو دکھاوے کے لیے۔ اچھے عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تاکہ لوگ مجھے نمازی کہیں، زکوٰۃ دیتا ہے کہ تاکہ لوگ اسے کہیں کہ یہ بڑا زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے تاکہ لوگ اسے سخی کہیں، حج کرتا ہے تاکہ لوگ اسے حاجی کہیں، تو ایسے اعمال جو ہیں اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک بندے نے باغ بنایا، جس طرح مثال دی گئی ہے۔ جب بڑھاپے کا وقت آتا ہے اور آگ آئے اور آگ اس کے باغ کو تباہ و برباد کر دے، جل کر راکھ ہو جائے، تو اس بندے پر کیا گزرے گی؟ وہ کتنا افسوس کرے گا۔ اسی طرح بندہ عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نعت خوانی کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، لیکن ریاکاری سے نہیں بچاتا، تو اس کا حال بھی یہی ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 267، اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات، پاکیزہ چیزیں، ما کسبتم، جو تم نے کمائیں، ومما، اور اس میں سے، اخرجنا، جو ہم نے نکالا، لکم، تمہارے لیے، من الارض، زمین سے، یعنی وہ ستری چیزیں جو تم نے کمائی اور اسے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور نہ ارادہ کرو ناقص کا اس سے کہ تم خرچ کرو، ولستم بآخذی، اور تم اسے لینے والے بھی نہیں ہو، الا، مگر، ان تغمضوا فی، کہ اس کے اندر تم چشم پوشی کرو، یعنی اس کے اندر جب تک کہ تم اس کے اندر چشم پوشی نہ کرو تم اس کو نہیں لو گے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ تبارک و تعالی بے پرواہ ہے اور سراہا گیا ہے۔ اب اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ بعض لوگ صدقے میں خراب مال دیا کرتے تھے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی راہ کے اندر اپنا کمایا ہوا پاکیزہ اور صاف ستھرا مال دیں۔ زمین کی پیداوار سے آپ اللہ کی راہ کے اندر وہ خرچ کریں جو پاکیزہ مال ہے، جو صاف ستھرا مال ہے، اللہ کی راہ کے اندر ناقص اور گھٹیا مال نہ دیں۔ جو ردی مال ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں نہ دیں، اللہ کی راہ کے اندر جو مال دیں وہ بالکل صاف ہو، ستھرا ہو اور پاکیزہ ہو۔ اب جو چیز عام طور پر ناقص ہوتی ہے، ردی ہوتی ہے، گھٹیا ہوتی ہے، اسے ہم اللہ کی راہ میں دینے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ جس طرح اگر کوئی بکری مرنے لگ گیا تو اللہ کے نام پہ، کوئی بھینس گائے مرنے لگ گیا تو اللہ کے نام پر، کوئی مرغی بیمار ہو گیا تو اللہ کے نام پر، اور نوٹ جو ہمیں لگتا ہے کہ دکاندار نہیں لے گا تو اللہ کے نام پر۔ تو ان چیزوں کا یہ رد کیا گیا ہے کہ آپ اللہ کی راہ کے اندر ستھری چیز دیں، پاکیزہ چیز دیں، یہ گھٹیا مال اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر نہ دیں۔ اور بتایا گیا ہے کہ کیا تم وہ چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ جس چیز کو تم فی نفسی، اپنی جان کے لیے نہ پسند کرتے ہو، وہی چیز تم اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ تو لہذا تم کچھ عقل استعمال کرو، اللہ کی راہ میں ستھری چیز صدقے کے طور پر دو۔ اس سے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 268، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں خوف دلاتا ہے، شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے، شیطان تمہیں فکر دلاتا ہے محتاجی کی، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم دیتا ہے تمہیں فحش کا، بے حودگی کا، بے حیائی کا، برائی کا، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے مغفرت کا، بخشش کا، منہ، جو اسی اللہ کی طرف سے ہے، وَفَضْلًا، اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے،
वल्लाह वासिउन अलीम, और अल्लाह तबारक व तआला जो है वुसअत वाला भी है और इल्म वाला भी है। अब इस आयत के अंदर यह बताया जा रहा है कि जब तुम अल्लाह की राह में खर्च करने लगोगे तो शैतान तुम्हें फिक्र दिलाएगा कि तुमने अगर ये माल 5,000 रुपए अल्लाह की राह के अंदर दे दिए, 2,000 अल्लाह की राह के अंदर दे दिया तो तुम तो गरीब पड़ जाओगे। अगर तुमने 10-20 हजार किसी मदरसे के बच्चों पर वक्फ कर दिए, या किसी यतीम को दे दिए, या किसी मिस्कीन को दे दिए, या किसी बेवा को दे दिए, किसी गरीब की मदद कर दी, तो तुम्हारा माल तो ज़ाया हो जाएगा। 5,000 तुम्हारे से वो काम हो जाएगा, 10,000 से वो काम हो जाएगा। तो शैतान इस तरह के वसवसे डालता है इंसान के दिमाग के अंदर। इसके बरक्स अल्लाह तबारक व तआला वादा फरमाता है मगफरत का और फजल का कि अगर तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला और दुगना करके बढ़ा देगा। क्योंकि अब देखें, जब अल्लाह की राह में खर्च करने की बात है तो शैतान जो है तब फक्र का अंदेशा दिलाता है, खौफ दिलाता है। जबकि इसके बरक्स हम देख लें कि शादी ब्याह पर जायज और नाजायज रसूमात कितनी होती हैं जिन पर हम फजूल पैसा ज़ाया करते हैं, फजूल हम पैसा उड़ाते हैं, लेकिन उधर हमें कभी ये बात नजर नहीं आई कि हम उधर कितना ज़ाया कर रहे हैं। तो ये शैतान का बहकावा होता है और शैतान हमें इस बात से बहकाता है कि हम अल्लाह ताला की राह के अंदर खर्च करें, मोहताजी का हमें खौफ दिलाता है। इससे जो अगली आयत है, आयत नंबर 269,